الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، عزیزوں، دینی بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کی مختصر تاریخ پیش کرنا چاہتا ہوں. قربانی جو ہے اسلام کا ایک عظیم شعار، عظیم عبادت اور سنت ابراہیمی ہے. قربانی کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسانیت کی تاریخ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح جب حضرت سارہ کے ساتھ ہوا اور ایک طویل زمانے تک ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی. جب اولاد نہیں ہوئی اور حضرت سارہ اولاد کی طرف سے مایوس ہوئی اور یوں سمجھا کہ میں تو بانجھ ہوں، اب مجھے کوئی اولاد نہیں ہوگی، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ حاجرہ سے، جو اس بادشاہ کی بیٹی تھی جس نے حضرت سارہ سے زیادتی کا ارادہ کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ناکام اور نامراد کر دیا، تو اس بادشاہ نے حضرت سارہ سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی حضرت حاجرہ کو خدمت کے لیے حضرت سارہ کے حوالے کیا. تو حضرت سارہ جب اولاد کی طرف سے مایوس ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ حضرت حاجرہ سے نکاح کر لیں. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کر لیا اور نکاح کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی. کیا دعا کی؟ فرمایا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک ہونہار، ایک بردبار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت سنائی. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 86 برس کی تھی تو ان کے یہاں حضرت اسماعیل پیدا ہوئے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات کو کہ باپ کو اس بیٹے کے ساتھ کس قدر محبت ہوگی. برسوں کی تمناؤں کے بعد اور ایک مایوسی کی سی کیفیت کے بعد جب اولاد ملے اور وہ بھی ایک لوتی اولاد ہو تو اس سے باپ کو جو تعلق اور محبت ہو سکتی ہے ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے. پھر یہی بچہ جب کچھ بڑا ہوا، 12-14 سال کا ہوا تو حکم آیا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. یعنی جب وہ بیٹا باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، 12-14 سال کی عمر کو پہنچے، گویا تربیت اور ان کو بڑا کرنے کا جو مرحلہ تھا وہ گزر گیا، اور اب بیٹے کی طرف سے باپ کو کچھ امیدیں، کچھ توقعات قائم ہوئی کہ اب یہ میرے لیے بڑھاپے کی لاٹھی ثابت ہوگا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خواب میں آپ کو یہ دکھلایا گیا کہ آپ اپنے اس اکلوتے بیٹے کو چھری سے ذبح کر رہے ہیں. دیکھیے یہ منظر خواب میں دکھلایا گیا، فرشتے کے ذریعے سے وحی نہیں کی گئی. ویسے بھی حضرت انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی چونکہ وحی کے حکم میں ہوتا ہے، وحی کے حکم میں ہوا کرتا ہے،
اس سے پہلے بھی اپنے اس بیٹے اور اس کی ماں کے سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک آزمائش، ایک کٹھن گھڑی سے گزر چکے تھے۔ اس بچے کے پیدا ہونے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اس بچے کو اور اس کی ماں کو ہم جہاں کہیں وہاں چھوڑاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان کو راستہ دکھلا رہے ہیں۔ شام کا ملک جو بڑا ہرا بھرا اور سرسبز و شاداب ہے، وہاں سے لے کر چلتے ہیں۔ راستے میں جہاں کہیں کوئی اچھی جگہ نظر آتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں کہ یہاں ٹھہرنے کا حکم ہے؟ تو حضرت جبریل جواب دیتے ہیں نہیں، ابھی تو اور آگے جانا ہے۔ یہاں تک کہ آگے بڑھتے بڑھتے جب اس جگہ پہنچے جہاں آج کعبۃ اللہ ہے، پہاڑیوں کے درمیان ایک ٹیلا سا تھا، وہاں لا کر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہاں اپنی بیوی اور بچے کو ٹھہرانا ہے۔ کچھ دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ رہے۔ ان کے پاس کھجوروں کا ایک تھیلا تھا اور پینے کے لیے پانی کا ایک مشکیزہ تھا۔ 2-4 دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اب تشریف لے جائیں اور ان کو یہیں چھوڑ دیں۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے۔ حکم ملتے ہی اٹھے، چلنے لگے، بیوی کو کچھ کہا نہیں۔ حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ یہ تو جا رہے ہیں، تو ان کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی پوچھنے لگی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے، دودھ پیتا بچہ میرے پاس ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ دوسری مرتبہ پوچھا، تیسری مرتبہ پوچھا، لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ جب تیسری مرتبہ میں بھی کوئی جواب نہیں آیا تو خود حضرت حاجرہ کے دل میں خیال آیا کہ شاید اللہ کا حکم ہے۔ پوچھا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تو حضرت حاجرہ نے جواب دیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے تو وہ ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ پر کیا توکل تھا، اللہ تعالیٰ پر کیسا بھروسہ تھا۔ آج ہم اپنے بال بچوں کو بستی کے اندر جہاں ہزاروں کی آبادی ہوتی ہے اپنے گھر کے اندر چھوڑ کر جاتے ہیں تو ہمیشہ یہ ہمیں خیال آتا رہتا ہے کہ بال بچوں کو اکیلے چھوڑ آیا ہوں، وہاں کوئی ہے نہیں، پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا۔ حالانکہ ہمارا گھر ہزاروں کی آبادی کے بیچ میں ہوتا ہے تو بھی ہم ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں۔ تو یہاں تو حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معاملہ تو یہاں تو کوئی انسان، کوئی آدم ذات نہیں ہے، صرف یہ ماں اور بیٹا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، تو حضرت حاجرہ نے کہا اذن لا یضیعونا، تب تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضائع و برباد نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، کیا یقین تھا حضرت حاجرہ کا اللہ پر۔ آج کے مسلمان کا یہ حال ہے کہ جب اسے شریعت کا کوئی مسئلہ، شریعت کا کوئی حکم بتلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے مثلا تجارت میں یوں کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تو جواب ملتا ہے مولانا اگر اس طرح تجارت کرنے جائیں گے تو ہمیں ہمیشہ نقصان ہوگا، ہم برباد ہو جائیں گے۔ تو ایسا جواب ملتا ہے۔ گویا ہم شریعت اپنی زندگی گزارنے کے لیے، یعنی دنیا کمانے کے لیے اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں اور حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے۔ اور ہمیں اتنا یقین نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر
کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کرنا ہے، تجارت کے اندر یہ اصول ہے، اس اصول کے مطابق تجارت کرنی ہے، تو ہم اس اصول کو بالائے طاق رکھ کر، اس کو چھوڑ کر ہم کس طرح دنیا بٹورے ہیں، دنیا کمائیں، اس کے لالچ میں ہم پڑے رہتے ہیں اور شریعت میں، اور ہم اللہ تبارک تعالیٰ پر توکل نہیں کرتے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی حال میں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ تو کتنی بڑی آزمائش تھی، اور اس سے پہلے جو آزمائشوں سے گزرے تھے، اپنے قوم کے ساتھ آزمائش پیش آئی، اپنے باپ کے ساتھ آزمائش پیش آئی، باپ نے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیا، قوم نے آپ کے ساتھ عداوت کا، دشمنی کا معاملہ کیا۔ جب آپ نے قوم کو بت پرستی سے روکا اور ان کے بتوں کو ختم کیا تو قوم نے آپ کو آگ میں ڈال دیا۔ اس کے بعد عراق جو آپ کی جائے پیدائش تھی، اس کو چھوڑ کر شام تشریف لے گئے، گھر بار چھوڑا، قوم کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، اور آخر میں بیوی اور بچے تک کو ایک غیر آباد جنگل، غیر آباد اور بنجر جگہ میں چھوڑا ہے۔ وہاں چھوڑنے کے بعد اللہ کے حکم سے کبھی کبھی ان کی خبر لینے کے لیے آتے جاتے رہتے تھے۔ پھر اسی زمانے میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 12 یا 14 سال کی تھی تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ذبح کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنے بیٹے کے سامنے اس خواب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، قرآن نے جس کو نقل فرمایا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے۔ ایسا نہیں کہ وہاں کہیں گے تو ہی ان کو ذبح کیا جائے گا۔ بات یہ ہے، دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کا بھی امتحان لینا چاہتے تھے کہ میرا بیٹا اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ آخر بیٹا کس کا تھا؟ خلیل الرحمن کا بیٹا تھا، خلیل اللہ کا بیٹا تھا، اللہ کے خلیل کا بیٹا تھا۔ چنانچہ جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، اللہ کی طرف سے آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو کر گزریے، آپ اس کو پورا کیجیے۔ یہاں اس بات سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عقل کا اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم تو خواب بیان کر رہے ہیں اور وہ اس عمر میں بھی سمجھ رہے ہیں کہ نبی کا خواب وحی ہوا کرتا ہے، ورنہ کوئی دوسرا ہوتا تو کہتا، ابا جان یہ خواب آنا، یہ خیال، یہ اس کا کیا اعتبار ہے؟ کیا آپ محض ایک خواب کی وجہ سے میرے جیسے ایک لوتے بیٹے کی جان لینے کے در پہ ہو گئے؟ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، اللہ کی طرف سے آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو پورا کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دیکھیے یہاں پر ایک نکتہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ستجدنی انشاءاللہ صابرا نہیں کہا، بلکہ کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اللہ کی بہت سے بندے ہیں جو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان میں ایک میں بھی ہو جاؤں گا۔ گویا کہ اپنے آپ کو تکبر سے، اپنے آپ کو عجب سے، اپنے آپ کو خود بینی سے اور تکبر سے بچانے کا بھی اہتمام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں باری تعالیٰ نے اس منظر کی عکاسی فرمائی ہے
کہ جب باپ اور بیٹے دونوں نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور سر تسلیم خم کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، قرآن میں عجیب نقشہ کھینچا، فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب چھری چلانا شروع کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ابا جان آپ ہیں نا، اپنے کپڑوں کو ذرا سمیٹ لیجئے، کہیں میرا خون آپ کے کپڑوں کو نہ لگ جائے اور کہیں اس کو دیکھ کر میری ماں کا دل متاثر نہ ہو، اور فرمایا چھری کو تیز کر لیجئے تاکہ آپ جلدی سے اللہ کے حکم کو پورا کر سکیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ تو فقط امتحان لے رہے تھے، منظر یہ دکھلایا گیا تھا کہ وہ ذبح کر رہے ہیں، وہ منظر تو پورا ہو گیا، بس یہ تھا کہ میں اپنے بیٹے کو لٹا کر اس پر چھری چلا رہا ہوں۔ تو جو خواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلایا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سچا کر دکھلایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھلایا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈا لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم چونکہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے میں مشغول تھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام کو خیال آیا کہ حضرت ابراہیم کہیں اپنے بیٹے کو ذبح نہ کر ڈالیں، اس لیے دور ہی سے انہوں نے اللہ اکبر یہ الفاظ کہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا، حضرت جبریل کو دیکھا، تو خوش ہو کر کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، اور پھر اسی جگہ پر وہ مینڈا جو جنت سے بھیجا گیا تھا ذبح کیا گیا۔ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کے بدلے میں ایک بڑا جانور قربانی کے طور پر پیش کیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک یادگار ہے۔ محترم بزرگوں، چونکہ مجھے مختصر تاریخ پیش کرنی ہے تو یہ بات بھی عرض کر دو کہ اسی موقع پر یہ بھی ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کعبۃ اللہ سے لے کر مینا کی طرف گئے، ماں کے سامنے ذبح نہیں کیا۔ جب مینا کی طرف گئے تو شیطان آ گیا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانا چاہتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر دوبارہ سامنے آیا تو پھر 7 کنکریاں ماری، پھر تیسری مرتبہ سامنے آیا تو پھر سے 7 کنکریاں ماری۔ اسی لیے حج کے موقع پر مینا میں اسی لیے کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک یادگار ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قربانی والا عمل اللہ تبارک و تعالی کے یہاں ایسا مقبول ہوا کہ وہ اب قیامت تک جاری رہے گا، اور مومن کو اس بات کا پابند بنایا گیا کہ وہ ان دنوں میں جانور کی قربانی کرے اور اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جانور تو ایک علامت ہے۔ ایک مومن جب قربانی کرتا ہے تو قربانی کے وقت اس کے دل میں یہ جذبات ہونے چاہیے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، میں بھی اپنی جان، اپنا مال، اپنے اہل و عیال، اپنا سب کچھ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے قربان کرنے کے واسطے تیار ہوں۔ یہ قربانی کا جانور تو محض ایک علامت ہے، اسی لیے قربانی کے اندر
جو جانور جتنا عمدہ ہوگا، جتنا زیادہ موٹا تازہ ہوگا، فرما ہوگا، جتنا زیادہ قیمتی ہوگا، اس کو بہتر قرار دیا گیا۔ آج کل تو کیا ہو گیا ہے، ہم اپنے گھروں پر قربانی کا جانور رکھنے کے بجائے دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہوتی ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم عین قربانی اگر کل کرنی ہے تو آج اس کو خرید لیتے ہیں۔ یہ بھی مناسب نہیں ہے، حالانکہ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر کے یہاں اس کا اہتمام تھا۔ فرماتے ہیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے ان کا کہ وہ عید کے دن ہی آئندہ سال کے لیے قربانی کا جانور خرید لیتے تھے۔ عید کے دن ہی آئندہ سال کے لیے قربانی کا جانور خرید لیتے تھے اور سال بھر تک اس کی خدمت کرتے، اپنے ہاتھ سے چارہ کھلاتے، یہاں تک کہ آخری 1-2 مہینوں میں تو اس کو بہت زیادہ کھلا کر موٹا تازہ کرتے تھے۔ اور جب آپ پڑھانے کے لیے دارالعلوم تشریف لے جاتے تو وہ جانور بھی آپ کے ساتھ جاتا، جب آپ درسگاہ میں جاتے تو وہ باہر بیٹھا رہتا، اور جب آپ باہر تشریف لاتے تو ساتھ میں چلتا۔ جانور کو آپ کے ساتھ اور آپ کو جانور کے ساتھ اتنا تعلق اور اتنی محبت ہو جاتی تھی، اور جب عید کے روز ذبح کرتے تو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے تاکہ محسوس ہو، اس کا اندازہ ہو کہ ہم اپنی محبوب چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اب یہ قربانی کیا ہے؟ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کے جانور کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا ہم کو اس میں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، بکل شعرۃ حسنہ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالصوف، جانور کے بال الگ الگ ہوتے ہیں، بعض جانوروں کے بال ہوتے ہیں اور بعض کا اون ہوتا ہے، تو پوچھا کہ اللہ کے رسول اون کا کیا حکم ہے؟ تو جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون والے جانور کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملے گی۔ اور یہ قربانی کا جانور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، پورے اپنے سینگ کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھلیوں کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قربانی پوری خوش دلی کے ساتھ کیا کرو۔ آج تو قربانی کے معاملے میں ہمارا حال عجیب ہو گیا۔ ویسے ہم خریداری میں، بیجا فضول خرچی میں، ادھر ادھر فضول خرچی میں ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن قربانی کے معاملے میں ایسا کم سے کم درجے کا جانور خریدنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے بس قربانی ہو جائے۔ حالانکہ جتنا عمدہ، جتنا قیمتی، جتنا فربا اور جتنا اچھا جانور ہوگا اتنا زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ اور قربانی کے دن جانور کے خون کو بہانے سے بڑھ کر کوئی دوسرا عمل اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند نہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ اللہ ہمیں اس بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات عرض کر دوں قربانی کے نصاب کے بارے میں، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت یا اس کی مالیت کا اگر کوئی زائد سامان ہے اور اس کے اوپر قرضہ بھی نہیں ہے، قرض سے زائد اتنا مال ہے، تو اس کے اوپر
قربانی واجب ہے۔ ہمارے گھروں میں عام رواج ہے کہ بہت ساری سجاوٹی چیزیں ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں جس میں ضرورت سے زیادہ غذائی سامان رکھا ہوا ہوتا ہے، تو لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں تو قربانی بھی واجب نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے اور قربانی کا نصاب الگ ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب تو وہ مال ہے جو بڑھنے والا ہو، سونا چاندی یا تجارت کا مال ہو، اور قربانی میں مال کا بڑھنے والا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر ضرورت سے زائد مال ہو اور اتنا ہو کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو قربانی اور صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر صدقہ فطر واجب ہے اور ادا بھی کرتے ہیں، اور انہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی قربانی کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پر تو قربانی واجب نہیں ہے، حالانکہ صدقہ فطر تو ادا کر رہے ہیں۔ تو جو نصاب صدقہ فطر کا ہے وہی نصاب قربانی کا بھی ہے۔ اس لیے میں اس بارے میں عرض کروں گا کہ اہل علم سے مل کر اپنا حال اور اس طرح یہ مسئلے بیان کریں تاکہ صحیح بات کا علم ہو جائے، اور پوچھیں کہ مجھ پر قربانی واجب ہے یا نہیں، ورنہ قربانی واجب ہونے کے باوجود اگر نہیں کرو گے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس میں قربانی کرنے کی طاقت ہے اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آوے۔ ایسے آدمی پر عید کی نماز کے لیے آنے پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی لگا رہے ہیں، گویا اسے خوشی میں شرکت کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اس چیز کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ یہ بات بھی عرض کر دوں، تکبیرات تشریق یہ کب سے پڑھنی ہے؟ اب جو بدھ آ رہا ہے 9 ذی الحجہ، اس دن روزہ بھی رکھنا ہے ہمیں انشاءاللہ، اور 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ہمیں تکبیر تشریق پڑھنی ہے۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور شوافی کے نزدیک اللہ اکبر 3 مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ہمیں 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہر ایک پر واجب ہے، مرد و عورت دونوں پر واجب ہے۔ اور اسی طرح عید کی نماز کے بعد بھی اس تکبیر تشریق کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔